میڈیم سائز کمپنی میں جانے کا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ جانے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ادھر ایک تو موسٹ آف دا ٹائم لانگ رننگ تھوڑے پروجیکٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسمال کمپنیز میں اسمال پروجیکٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں, ریپڈ چینجز ہوتی ہیں, لیکن جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا اس میں لانگ رننگ پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک ہی چیز میں رہ کے نا کافی سیکھنے کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کسی ایک فن ٹیک کی ڈومین میں ہیں تو آپ کو فن ٹیک میں ڈیپ ڈائیو کرنے کا موقع ملے گا, اور کسی ایک اسپیسیفک چیز میں نا ایکسپرٹ بننے کا موقع مل جاتا ہوتا ہے ایک میڈیم سائز کمپنی میں. ٹھیک ہے, واٹ ایلس؟ اس کے میڈیم سائز کمپنی میں مجھے وہ بھی تھم وغیرہ لگانا بھی پڑ سکتا ہے. اسمال کمپنی میں تو نہیں لگانا پڑے گا میرے خیال سے, رائٹ؟ اسمال کمپنی میں آئی تھنک ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, سب کچھ تو سامنے ہوتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, میڈیم کمپنی میں ہو سکتا ہے ضرورت پڑے, ہو سکتا ہے نہ ضرورت پڑے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی. کچھ کمپنیز ہیں جو 500 پلس ہیں اور وہ ابھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرتی, تو وہ ٹرسٹ پہ چل رہی ہے. ٹرسٹ کچھ حد تک ٹرسٹ ہے, اور کچھ حد تک انہوں نے کلچر اس طرح کا ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے. اور اسمال کمپنیز میں آپ کو کلوز تھوڑا کلچر ملتا ہے. میڈیم کمپنیز میں نا آپ کو کلچر تھوڑا نا فلرشڈ سا یا ریفائنڈ کلچر تھوڑا مل جاتا ہے. چیزیں نا اپنی اپنی پلیسز پہ آلریڈی ہوتی ہیں, آپ نے جا کے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے بس. اس کا کیا مطلب ہے؟ کین یو زوم ان آن اٹ؟ ہاں ٹھیک ہے, اس میں اس طرح ہے کہ انہوں نے نا آلریڈی ہی ایک سرٹن وے میں چیزیں اسٹیبلش کی ہوتی ہیں. اچھا, ایک اسپورٹس سوسائٹی ہوگی, ہاں سوسائٹیز بنی ہوں گی, بک کلبز ہوں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے فٹ سال کے میچز وغیرہ ہو رہے ہوں, اس طرح کی نا اینول ایک ٹورنامنٹ بنا لیا, تو اس طرح کے سارے نا سیٹ اپ ہوئے ہوتی ہیں چیزیں. آپ نے جا کے نا فٹ ان ہونا ہوتا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا بس پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں, ان کی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل اس طرح کی کافی کمیونٹیز بھی بن جاتی ہیں, سوسائٹیز بھی بن جاتی ہیں, اور آپ نے ادھر جا کے نا جیل ان ہونا ہوتا ہے بس. رائٹ. اوکے. اور اینڈ آئی ووڈ آرگیو کہ میڈیم کمپنی میں جیسے اسمال کمپنی میں آپ کو وہ مل رہا تھا نا یار کہ آپ بیک اینڈ بھی کر لیں, ساتھ ہی ڈیولپس بھی کر لیں, اور ساتھ ہی پروجیکٹ لیڈ بھی کر لیں, وہ والا اب بہت کم رولز ہوں گے میڈیم سائز کمپنی میں, رائٹ؟ اسپیشلائزڈ رولز ہاں will start to flourish in a medium sized company, right? آپ ایونچولی جو لرن کرتے ہو نا اسمال کمپنی سے کہ جی آپ نے نا اپنا پاتھ ڈھونڈنا ہوتا ہے. جب آپ پاتھ ڈھونڈ لیا ہے نا, اس کے بعد آپ نے اس میں ایکسپرٹ بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال بھی ہوپ کرتے رہے ہیں, آپ نے وہ نہیں کرنا ہوتا. تو میڈیم سائز کمپنی میں نا جب آپ بیک اینڈ انجینئر ہائر ہوئے نا, تو آپ نے بیک اینڈ کی کام کرنا ہے, اور آپ سے ایکسپیکٹیشن بیک اینڈ کی ہی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ فرنٹ اینڈ کا بھی کام کرنا ہے. وہ کمپنی کے لیے بھی ڈیزاسٹر ہی ہے اگر وہ آپ کو فرنٹ اینڈ پہ فورس یا کورس کریں تو. اور ان کے لیے نیسیسری ہو جاتا ہے میڈیم کمپنی کے لیے کہ یہ بندہ بیک اینڈ میں اچھا کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اس کے بغیر وہ چلا نہیں سکتے نا اپنی ٹیم کو. رائٹ, ایبسلیوٹلی. تو آپ کو ایکسپرٹ بننے کا موقع ملتا ہے میڈیم سائز کمپنی میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, گیٹنگ مور ڈیپ ان دیٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. Okay. Anything else that you would like to mention about good things about medium-sized company that anybody can expect? I think these. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو کونس کیا ہو سکتے ہیں, مسئلے کیا ہو سکتے ہیں, یا مسئلے نہیں, I think demerits کیا ہو سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کمپنی کے اندر جانے کے؟ میڈیم سائز کمپنی میں ڈی میرٹس جو ہیں نا وہ اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے گروتھ نہ ہو رہی ہو, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے پروسیسز بن گئے ہوں جو نا سلو ڈاؤن کر رہے ہوں چیزوں کو. ٹھیک ہے, اس کو گروتھ سیلنگ ہٹ کر گروتھ سیلنگ بن رہی ہے, یعنی کہ آپ اتنے سال سے پہلے آپ سینئر سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن سکتے. ہاں, کوڈ بی لائک دیٹ. رائٹ. اور آئی تھنک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی تھنک میڈیم سائز کمپنی میں شاید نیپوٹزم کا بھی روم ہو. نیپوٹزم یا پولیٹکس پولیٹکس اور نیپوٹزم کا تھوڑا سا, لیکن پولیٹکس کا ہو سکتا ہے. اور لیکن یہ نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ اس کو ہینڈل کس طرح کر رہی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, اور کیا انہوں نے فول پروف پالیسیز یا پروسیسز بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں, یا کلچر اس طرح کا بنایا ہوا ہے جو اس چیز کو ہائیلی ڈسکریج کرتا ہے کہ نہیں, تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا ہے یہ نارملی. ہاں, آئی تھنک اٹس اونلی نیچرل, رائٹ. سو رائٹ, ٹھیک ہے. آئی تھنک اس کا ایک اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ بیکاز
لائک آئی ڈونٹ نو جو پہلے لوگ جب وہی کمپنی اسمال ہوگی تو وہ جو لوگ بالکل جیلڈ ان تھے, بالکل کوئی بیریئرز نہیں تھے, ناؤ دیٹ دا کمپنی ہیز گرون تو بیریئرز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے اینڈ دا تھنگس دیٹ دے یوز ٹو ڈسکس ارلیئر وہ اتنے آرام سے نہیں کر سکتے, تو مے بی دیٹ کوڈ آلسو لیڈ ٹو فرسٹریشن اور مطلب گریپ وائن اینڈ ٹاکس اینڈ واٹ ناٹ, رائٹ, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ جس طرح اسمال کمپنی میں امپیکٹ بڑا امپیکٹ بنا سکتے ہو نا, آپ کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے میڈیم کمپنی میں. اور آپ چونکہ آلریڈی کئی چیزیں بن گئی ہوئی ہیں, آلریڈی چیزیں سیٹ اپ ہو گئی ہوئی ہیں, تو آپ کو اس طرح روم شاید نہ ملے چیزیں. اور وہاں کے اسٹارز بھی نا, وہاں کے اسٹارز بھی آئی تھنک پہلے سے ہی اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں, رائٹ, اینڈ اٹ از ویری ہارڈ ٹو گیٹ انٹو دیٹ اسٹارز والا سرکل. ہاں لیکن مشکل ہوگا, لیکن اگر آپ واقعی ٹرولی ایک ایسے ایکسیپشنل ابیلٹیز رکھتے ہیں تو وہ شائن تھرو کر جائیں گے. وہ ریوارڈنگ بھی بہت زیادہ ہوگا. وہ پولیٹکس والا کام نہیں نا ہے, تو ایونچولی یو ول بی ریکگنائزڈ ان دیٹ. مطلب پاسبل ہے کرنا, لیکن ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہے, اسمال کمپنی سے ڈیفیکلٹ ہے, رائٹ, رائٹ, ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, اور کیا نقصان ہو سکتا ہے میڈیم سائز کمپنی میں جانے کے کمپیئر ٹو اے اسمال اور لارج سائز کمپنی؟ آئی تھنک جاب سیکورٹی از سارٹیڈ, رائٹ, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میڈیم سائز کمپنی میں. واٹ ایلس؟ اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آپ نے کہا ہو کہ ملٹیپل ہیٹ ویئرز کرنے کا شوق تھا نا, وہ نہیں ملے گا آپ کو. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے میڈیم سائز کمپنی میں کہ بیکاز آف دا جرنی دیٹ دیو بن تھرو ان دا لاسٹ آئی ڈونٹ نو 5 years, اس کی وجہ سے شاید کچھ ڈیٹریمنٹل یا مطلب بہت اسٹرکٹ پالیسیز بھی انٹروڈیوس ہو گئی ہوں, رائٹ. سو ہو سکتا ہے کہ یار اب چھٹی کریں گے تو پیسے کٹیں گے. کچھ کمپنیز ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ بیکاز لائک دا کمپنیز پالیسیز آر ایکچولی کائنڈ آف بلٹ اراؤنڈ دیئر بیگیج اینڈ دیئر ہسٹری, رائٹ. سو اگر ہسٹوریکلی کچھ بہت برا ہوا یا کچھ بھی ہوا تو آئی تھنک کہ میڈیم سائز کمپنی میں اس طرح کی چیزیں شاید ہوں کچھ وچ یو مائٹ ناٹ لائک, رائٹ. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کو ان پالیسیز کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, تو آپ کو تو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی. لیکن وہ آف کورس ہیومن نیچر ہے کہ آپ افیکٹ تو تھوڑا ہوتے ہیں مائنڈ میں, تھوڑا ہی بہت اس طرح کی تھنکنگ تو آتی ہے, تو وہ لیکن ان پہ سوار نہیں کرنا چاہیے اپنے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے.